کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص راعی ہے، ذمہ دار ہے، چرواہا ہے، جواب دہ ہے۔ جو تمہارے ماتحت ہیں اس ماتحت کی نگرانی کرو، اس کی حفاظت کرو اور اس کی ذمہ داری کو پوری کرو، اس کی ضرورت کو پوری کرو۔ اور ظاہر ہے کہ والدین اپنے اولاد کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس کے اولاد والدین کے ماتحت ہوتے ہیں، وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ اپنے ماں باپ کے ماتحت ہوتے ہیں، والدین اس پر حاکم ہوتے ہیں اور اولاد اس کے رعایا ہوتے ہیں۔ تو جیسے چرواہا اپنے بکروں کی ذمہ داری پوری کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اس کو جانور کے حملوں سے بچاتا ہے، سانپ کے ڈسنے سے بچاتا ہے، وقت پر اس کو چارہ دیتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے اور دیگر موذی قسم کے اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی چیزوں سے بچاتا ہے، ایسے ہی ہم سرپرستوں کو، ہم والدین کو، ہم ماں باپ کو، چونکہ ہم سربراہ ہیں، چونکہ ہم ذمہ دار ہیں، چونکہ ہم جواب دہ ہیں، چونکہ وہ اولاد ہمارے ماتحت ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے جان کی، اس کے مال کی، اس کے عزت کی، اس کے ایمان کی حفاظت کریں، اس کی نگرانی کریں، اس کی ذمہ داری کو پوری کریں، اس کی ضرورت کو پوری کریں۔ ہمارے اولاد کی جو ضرورتیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک ضرورت دنیاوی ہے، ایک ضرورت دینی ہے۔ دنیاوی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، اس کے کپڑے لتے کا، اس کے زندگی گزارنے کے جو سامان ہیں، یہ دنیاوی ضرورت ہے، وہ ہم ان کو دیں، اور یہ دینا ہے، ہماری ذمہ داری ہے نان و نفقے کی۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں، یہ سب کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ان کی دنیاوی ضرورت اعلیٰ سے اعلیٰ پوری کرتے ہیں، اچھی سے اچھی پوری کرتے ہیں، اچھا سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اچھا سے اچھا کپڑا پہناتے ہیں، اچھے سے اچھے گھروں میں رکھتے ہیں، اچھی آرائش ہوتی ہے، اچھی آرائش ہوتی ہے، اچھی آسائش ہوتی ہے۔ یہ ہم بھی کرتے ہیں، غیر بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی کرتے ہیں۔ جانور بھی اپنے اولاد کے نان و نفقے کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، موذی جانور بھی اپنے اولاد کے کھانے کا نظم کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اصل اس کے دینی ضرورت کو پورا کرنا، اس کے دینی تقاضوں کو پورا کرنا، اس کی دینی ذمہ داریوں کو پوری کرنا، جس کی وجہ سے قرآن کریم نے مسلمانوں کو خطاب بھی کیا ہے، مسلمانوں کو آگاہ بھی کیا ہے، مسلمانوں کو متنبہ بھی کیا ہے، ایمان والوں کو تعلیم بھی دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اے ایمان والو قوا انفسکم، تم اپنی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے آخرت کی فکر کرو، اپنی اخروی ضرورت کو پوری کرو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد کی بھی فکر کرو، اس کے ایمان کی فکر کرو، اس کے آخرت کی فکر کرو، اس کے اخروی ضرورت کو پورا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اگر تم اپنی اور اپنے اولاد کی فکر نہیں کرو گے، اس کی آخرت کی فکر نہیں کرو گے، تو آخرت میں اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور جہنم کو دہکایا جائے گا، اور اس کے ایندھن پتھر ہیں، وقودها الناس والحجارہ۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خطاب کیا خصوصی طور پر کہ اپنے دینی ضرورت کو پورا کرو اور اپنے بچوں کے دینی ضرورت کو پورا کرو، اس کے تعلیم و تربیت کا خیال کرو۔ دنیاوی ضرورت تو پوری ہو ہی رہی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، جانور بھی کر رہے ہیں۔ اصل مطالبہ، اصل تقاضا اور اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے دینی تقاضوں کو پورا کریں اور ہم اپنے بچوں کے دینی تقاضوں کو پورا کریں۔ اس لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہمارے اولاد ہمارے ماتحت ہیں، ہم سے یہ سوال ہوگا
کہ تم نے اپنے بچوں کی دینی ضرورت کو پورا کیا نہیں کیا، اس کے آخرت کی فکر کی ہے نہیں کی، اور اس کو جہنم سے بچایا نہیں بچایا، اپنے آپ کو جہنم سے بچایا نہیں بچایا۔ یہ سوال ہوگا، ماں سے بھی سوال ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں فری ہو جائے گی، ماں سے سوال نہیں ہوگا، ماں سے بھی سوال ہوگا، باپ سے بھی سوال ہوگا، دونوں سے سوال ہوگا کہ بھائی تم نے دنیا کے لیے زمین دے دیا، جائیداد دے دی، آفس کھول دیا، بزنس کر دیا، بہت کچھ کر دیا، کٹھے کا کٹھا لے دیا، بوجھے کا بوجھا ڈال دیا، بینک بیلنس کر دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن اس کے دینی تقاضے کو، اس کے دینی ذمہ داری کو، اس کے دینی ضرورت کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہوگا۔ اس لیے ہمیں آج سمجھنا ہوگا، ہمیں جاننا ہوگا اور اس ذمہ داری کو اوڑھنا ہوگا۔ آج جو دنیا کے اندر بے راہ روی ہے، ہمارے بچے سیف نہیں ہیں، ہماری اولاد سیف نہیں ہے، ہماری لڑکیاں سیف نہیں ہیں، ہمارے لڑکے سیف نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں سیف نہیں ہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا، لڑکے بھی سیف نہیں ہیں، لڑکے اور لڑکی دونوں سیف نہیں ہیں۔ دونوں کے ایمان کی فکر ہماری ذمہ داری ہے، صرف لڑکی کے ایمان کی فکر نہیں، لڑکوں کے بھی ایمان کی فکر ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف لڑکی کی تربیت کی فکر نہیں، لڑکوں کے بھی تربیت کی فکر ہماری ذمہ داری ہے۔ دونوں اولاد، وہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث، اس کے تربیت کی فکر، اس کے آخرت کی ضرورت کی فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آج کے ماحول میں، آج کے دور میں جب ہم نے اس ذمہ داری کو صحیح سے ادا نہیں کیا تو آئے دن آپ الٹے سیدھے واقعات سنتے ہیں کہ ہمارے لڑکے غیر مسلم کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، ہماری لڑکیاں غیر مسلم کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کے آپسی ناجائز رشتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو ذمہ داری تھی، دینی ذمہ داری، دینی ضرورت جو بچوں کو ہمیں دینا تھا وہ ہم نے نہیں دیا، یا جیسے دینا تھا ویسے نہیں دیا۔ ہمیں سر جوڑنا ہوگا، فکر کرنی ہوگی کہ آج ایسے جو حالات آ گئے اور لوگ جو یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے، اور ہم آپ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، ہمارے بچے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ہمارے بچے غیر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دینی ضرورت کو پورا نہیں کیا ہے، دینی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ ہم نے اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھایا، اچھے سے اچھے کالجز میں پڑھایا، اچھے سے اچھے معیاری اعلیٰ تعلیم ہم نے ان بچوں کو دی ہے، لیکن دینی تعلیم، دینی تربیت کی کوئی فکر نہیں کی، اور دینی تعلیم کے لیے ہم نے کچھ سوچا نہیں، دینی تربیت کے لیے ہم نے کچھ محنت کیا نہیں، تو ہمارے بچے ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ کوئی اسلام چھوڑ رہا ہے، کوئی گھر چھوڑ رہا ہے، کوئی مذہب چھوڑ رہا ہے، کوئی ماں باپ کی پگڑی اچھال رہا ہے، کوئی اسلام کو بدنام کر رہا ہے، اسلامی تعلیمات کو بدنام کر رہا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دنیاوی ضرورت کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ہم بچے کو وہ ماحول دیں، ہم بچے کو وہ تربیت دیں، ہم بچے کو وہ تعلیم دیں کہ اس کی دینی ضرورت بھی پوری ہو، وہ اللہ کو بھی پہچانے، رسول اللہ سے بھی محبت کرے، اس کے اندر حیا ہو، اس کے اندر پاک دامنی ہو، وہ ایمان کو سمجھے، وہ اسلام کو سمجھے، وہ معیشت کو سمجھے، وہ معاشرت کو سمجھے، وہ اخلاق کو سمجھے، وہ بد اخلاقی سے دور رہے، برے کاموں سے دور رہے، ناجائز تعلقات سے دور رہے، ناجائز رشتوں سے دور رہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم دینا ہوگا۔ اور سب سے بہترین پلیٹ فارم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، ہم اپنی اولاد کے لیے، ہم اپنے لڑکوں کے لیے، ہم اپنی لڑکیوں کے لیے ایک دینی اسلامی اسکول قائم کریں۔ اس سے بہتر کوئی انتظام نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کوئی سسٹم نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کے عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے اعمال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو بے راہ روی سے بچانا چاہتے ہیں، ہم ان کو بھاگنے سے بچانا چاہتے ہیں، ہم ان کو
اگر غلط راستوں سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ ایک اسلامی نظام کا، اسلامی سسٹم کا اسکول اور ادارہ قائم کرنا چاہیے جو مکمل اسلامی نظام پر چلے۔ کیا ہمارے پاس ہے ایسا ادارہ؟ کیا ہمارے پاس ہے ایسا اسکول؟ کیا ہمارے پاس ہے ایسا کالج؟ کیا ہمارے پاس ہے ایسی یونیورسٹی جس میں ہم اپنے لڑکوں کو، ہم اپنی لڑکیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم، تربیت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور سیدھے راستے پر چلاتے ہوئے، اللہ کا ڈر دلاتے ہوئے، رسول اللہ کی سنت پر چلاتے ہوئے ہم اس کو تعلیم دے سکے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کوئی ایسا ادارہ نہیں، کوئی معیاری ادارہ نہیں۔ ہم مجبور ہیں غیروں کے ادارے میں بھیجنے پر، ہم مجبور ہیں عیسائیوں کے ادارے میں بھیجنے پر، ہم مجبور ہیں یونانیوں کے ادارے پہ بھیجنے پر، دوسروں کے اسکول اور کالجز میں بھیجنے پر ہم مجبور ہیں۔ تو سب سے پہلا قدم، سب سے پہلی ذمہ داری ہماری اور آپ کی یہ ہوتی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسجد میں ایک منظم مکتب ہو جس میں لڑکا بھی پڑھے، لڑکی بھی پڑھے، اور مسجد میں نہ ہو تو مسجد کے انتظام سے، مسجد سے جڑ کر اس کے آزو بازو میں کہ کوئی ایسا مکتب قائم کیا جائے، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم کسی خاندان میں، کسی گھر میں کوئی گھر کا ایک فرد اور ایک سربراہ تیار ہو جائے اور اپنے لیے، اپنے خاندان کے بچوں کے لیے گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا ایک مکتب شروع کر دیں۔ یہ روایتی مکتب سے کچھ نہیں ہوگا، جو مکتب جہاں چل رہے ہیں، جس حساب سے چل رہے ہیں، اس مکتب سے ہمارے بچوں کا فیوچر یا ہمارے بچوں کی آخرت بننے والی نہیں ہے۔ اس میں چند سورتیں یاد کرا دی جائیں گی، چند دعائیں یاد کرا دی جائیں گی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہو گیا دینی تعلیم، ہو گئی دینی تعلیم، ہو گئی آخرت کی فکر پوری۔ اس سے کام نہیں چلنے والا روایتی مکتب سے، بلکہ ایک منظم مکتب شروع کرنا ہوگا، ایک بنیادی دینی تعلیم اور تربیت والے نظام والا مکتب شروع کرنا ہوگا، ایک اسکول شروع کرنا ہوگا، ایک کالج شروع کرنا ہوگا، ایک یونیورسٹی شروع کرنی ہوگی۔ جو مساجد ایسے منظم مکتب چلا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، جس مساجد کے اندر یا جو کوئی بڑی تنظیم ہے اس تنظیم کو بھی آگے آنا چاہیے اور ایسا اسکول اور ایسا ادارہ اور ایسا مکتب قائم کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی بڑی مسجد ہے جو کثیر الوسائل ہے، جس کے پاس آمدنی کا بہت ذریعہ ہے، وہ مسجد اور مسجد کے ذمہ دار بھی سامنے آئے اور پھر ایسے مکتب اور ایسے ادارے اور ایسے اسکول اور ایسے کالج یونیورسٹی قائم کریں۔ جو سنستھا بڑی ہے، جو تنظیم بڑی ہے، جو مسلمانوں کی تنظیم بڑی ہے، ان کے ذمہ دار بھی آگے آئیں اور مسلمانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ایک اسلامی نظام کا اسکول اور ادارہ قائم کریں۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو آج جو شکایتیں آ رہی ہیں، جو آج ہم اخبار میں پڑھ رہے ہیں، جو آج ہم سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ تو کچھ نہیں ہے۔ ابھی ایک ایجوکیشن پالیسی آنے والی ہے جس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، ہماری ہسٹری بدل دی جائے گی، ہمارا سلیبس بدل دیا جائے گا، ہمارا نظام بدل دیا جائے گا، ہمارا نصاب بدل دیا جائے گا، ہماری تاریخ بدل دی جائے گی۔ ہمارا بچہ صرف گھر پر ہمارے نام سے جڑ کر مسلمان ہوگا، لیکن جب وہ اسکول میں 9 سال 10 سال پڑھے گا تو ذہنی طور پر وہ مرتد ہو جائے گا، ذہنی طور پر وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ تاریخ وہ پڑھے گا نہیں، وہ ہسٹری ایسی پڑھے گا نہیں، وہ جغرافی ایسی پڑھے گا نہیں، اس میں کہیں بھی اللہ اور رسول کا نام نہیں ہوگا اس کے سلیبس میں اور اس کے نصاب میں۔ ایسی ایجوکیشن پالیسی آنے والی ہے، اس کے آنے سے پہلے ہم لوگ ذہنی طور پر تیار ہوں کہ ہم ایک ادارے کو قائم، جو ادیوگ پتی ہیں مسلم، جن کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، جو تاجر ہیں، جو بزنس مین ہیں، جن کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، وہ بھی آگے آئیں اور ایک ادارہ، معیاری ادارہ، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو ساتھ لے کر چلنے والا معیاری ادارہ کھولیں اور اپنے بچوں کی وہاں تربیت کریں، اپنے لڑکوں کے بھی، اپنی لڑکیوں کی بھی۔ آپ دیکھیں گے ہر قوم کے پاس اپنا ادارہ ہے، جینیوں کے پاس جائیے، سکھوں کے پاس جائیے،
بدھسٹوں کے پاس جائیے، غیر مسلم مراٹھیوں کے پاس جائیے، غیر مسلم گجراتیوں کے پاس جائیے، غیر مسلم مارواڑیوں کے پاس جائیے، ان کی اپنی سنستھا ہے، ان کا اپنا ٹرسٹ ہے، ان کی اپنی تنظیم ہے، ان کا اپنا اسکول ہے، ان کی اپنی یونیورسٹی ہے، ان کا اپنا کالج ہے، لیکن یہی بیچارہ مسلمان یتیم، پیسے کی کمی اس کے پاس بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تاجر نہیں ہے، یہ بزنس مین نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ ادیوگ پتی نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو دین کی فکر ہی نہیں ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، نہ اپنی آخرت کی فکر ہے، نہ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر ہے، بس یہ دنیا بکنے، دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو نہ ان کا ادارہ آپ کو ملے گا معیاری، اور اگر ہے بھی تو بہت گنے چنے، وہاں پر سیٹ ہی نہیں رہتی، وہاں پر جگہ خالی ہی نہیں رہتی، کیونکہ آدمی زیادہ ہے، مسلمان کی پاپولیشن زیادہ ہے، اور ادارہ دو چار ہے، تو سیٹ کہاں سے ملے گی؟ اس لیے ہر علاقے میں ایک معیاری اسکول، معیاری کالج اسلامی نہج پر چلنے والا ہونا چاہیے، اور یہ ہم سب والدین کی اور ہم سب ذمہ داروں کی، ہم سب سرپرست کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب آنکھ کھولیں، نہیں تو وہ وقت آئے گا کہ جب وہ ایجوکیشن پالیسی آئے گی تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہر طرف سے مجبور ہو جائیں گے۔ وہ بچہ کیا کرے گا؟ اس کے ذہن کے اندر تو زہر گھول دیا جائے گا، اس کے دل کے اندر تو ارتداد گھس گیا ہوگا، اس وقت محنت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم منظم مکتب کو شروع کریں، ہم منظم ادارہ شروع کریں، ہم منظم اسکول شروع کریں، ہم منظم کالج شروع کریں، اور یہ ہر آدمی اپنی طرف سے جانتا ہے کہ ہم کیا مدد کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں کیا قابلیت اور قوت دی ہے۔ اللہ نے جن کو مال دیا ہے وہ مال لگائے، جن کو علم دیا ہے وہ علم لگائے، جن کو صلاحیتیں دی ہیں وہ صلاحیتیں لگائے، لیکن اپنی مسلم قوم کے لیے ایک ادارے کا قیام کریں، بچیوں کے ایمان کا فکر کریں، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرتے ہوئے ہر علاقے میں ایک معیاری ادارہ ہونا چاہیے، معیاری اسکول ہونا چاہیے۔ اور اگر نہیں ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں، اگر نہیں ہے تو میں آپ سے یہ بات کہوں کہ جہاں پر تعلیم تھوڑی کم ہو لیکن اسلامی نظام ہو تو اپنے بچے کو وہیں پر پڑھائیں۔ تعلیم تھوڑی کم ہے، اس سے کمپرومائز کر لیں، لیکن اسلامی نظام ہے تو آپ اپنے بچوں کو وہاں پر تعلیم دیں۔ آپ اعلیٰ تعلیم سے اسلام منع نہیں کرتا، ہائی ایجوکیشن سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن ہائی ایجوکیشن کے چکر میں، اعلیٰ تعلیم کے چکر میں، معیاری تعلیم کے چکر میں اگر ہم اپنے بچوں کو ذہنی طور پر مرتد بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ذہنی طور پر عیسائی بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ذہنی طور پر غیر مسلم بنا رہے ہیں، تو یہ تعلیم نہ دنیا میں اس بچے کے کام آنے والی ہے نہ آخرت میں، اس کی دونوں عالم اس کا برباد ہو جائے گا، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی پر منحصر نہ رہیں، ہم انڈیپینڈنٹ رہیں، آزاد رہیں، ہم خود ہمارا اسکول کھولیں، ہم خود اپنا نظام چلائیں، ہم خود اپنا ادارہ چلائیں، ہم خود اپنا یونیورسٹی چلائیں، ہم خود اپنا کالج کھولیں، ہمارے پاس غیر کے بچے آئیں کہ ہم غیروں کے اسکولوں میں نہ جائیں، ہمارے پاس غیر کے بچے آئیں، لیکن وہ سوچ ہونی چاہیے، وہ مثبت سوچ ہونی چاہیے، وہ انقلابی سوچ ہونی چاہیے، وہ اپنے قوم کو آگے بڑھنے کی سوچ ہونی چاہیے، اور اپنی ذمہ داری کی سوچ ہونی چاہیے، جو قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم دنیا کی ضرورت تو پوری کر رہے ہو اپنے اور اپنے بچوں کی، لیکن جہنم سے بچانے کی، آخرت کی فکر اپنے اور اپنے بچوں کی کیسے کرو گے؟ اس کی کیا شکل ہے؟ کیا ہم نے کیا ہے؟ کوئی ادارہ ہے ہمارے نام پر رجسٹرڈ؟ ہم نے کوئی کام کیا ہے اس لائن سے؟ ظاہر ہے کہ جب ہمارے بچوں میں دینی تعلیم آئے گا، دینی تربیت آئے گی، اور جب اس کو ایک منظم سسٹم ملے گا، ایک نظام ملے گا، اسلامی نظام ملے گا، 10 سال میں ایک حجاب والا نظام ملے گا، پردے والا نظام ملے گا، اخلاق والا نظام ملے گا، سچائی والا نظام ملے گا، امانت داری والا نظام ملے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ بچے مرتد نہیں ہوں گے، وہ ایک طرف گریجویٹ بھی بنیں گے، پی ایچ ڈی بھی کریں گے، ڈاکٹر بھی بنیں گے، ایک طرف اچھے مسلم، اچھے مومن بھی بنیں گے۔ لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ گریجویٹ بچے بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں،
پروفیسر بن جاتے ہیں، لیکن اسلام کے نام پر زیرو پہ آؤٹ، ایمان کے نام پر زیرو پہ آؤٹ، اس کے دل میں ذہن میں ارتداد گھسا ہوا ہے، تو کیا وہ ہماری پگڑی نہیں اچھالیں گے؟ وہ ہمارے گھر کو چھوڑ کو نہیں جائیں گے؟ اور وہ جو ہے غیر مسلموں سے شادی کر کے اپنا رشتہ نہیں نبھائیں گے، ازدواجی زندگی میں منسلک نہیں ہوں گے، ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، اسلام کو ظاہر ہے کہ چھوڑیں گے؟ اسلامی تعلیم کہاں ہے؟ ایمانی تعلیم کہاں ہے؟ بیسک تعلیم ہم نے دی کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ اسلامی تعلیم بس یہ ہے کہ اپنے بچوں کو چند سورت یاد کرا دی جائے قرآن کی، یا قرآن پڑھنا سکھا دیا جائے، یا چند دعائیں ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم نے تو بچوں کو اسلامی تعلیم دے دی۔ یہ نہیں ہے، یہ تو بیسک بھی نہیں ہے۔ کم سے کم ہم اپنے بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو معیاری بیسک تعلیم تو دیں، اس کو سنت بدعت میں فرق سمجھ میں آئے، اخلاق بد اخلاقی میں فرق سمجھ میں آئے، مذہب غیر مذہب میں فرق سمجھ میں آئے، مسلم غیر مسلم میں فرق سمجھ میں آئے، جائز تعلقات ناجائز تعلقات میں فرق سمجھ میں آئے، کہاں جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے، کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیوں جانا ہے، یہ اس تعلیم سے سیکھ سکے۔ لیکن ہم نے تو یہ بیسک تعلیم ہی نہیں دی ہے، تو رونے سے کیا فائدہ، چلانے سے کیا فائدہ، کمپلین کرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے مسلمانوں، ہمارے وقت کی سب سے بڑی ضرورت آج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنا اسلامی نظام کا ادارہ، اسکول، یونیورسٹی، کالج قائم کریں۔ یہ سب سے بڑا وقت کا تقاضا ہے، اور ہم کر سکتے ہیں اگر ہم چاہ لیں، تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے ہمارے پاس، ہم کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے مسجد کے اندر ایک مکتب شروع کر سکتے ہیں، بچوں کا علیحدہ، بچیوں کا علیحدہ، بڑوں کا علیحدہ منظم مکتب شروع کر سکتے ہیں۔ مسجد میں نہیں شروع کر سکتے تو مسجد کے نظام اور سسٹم سے چل کر مسجد کے بازو میں شروع کر سکتے ہیں۔ وہاں نہیں شروع کر سکتے، اپنے گھر میں شروع کر سکتے ہیں، گھر کے خاندان کے بچوں کو جمع کر کے شروع کر سکتے ہیں۔ ہم قدم تو آگے بڑھائیں۔ اور کیا کرنا ہے ہم سرپرستوں کو، ہمیں اپنی ذمہ داری کیسے پوری کرنی ہے، کون کون سا قدم اٹھانا ہے، کیا کیا کام ہمارے اپنے بچوں کو آخرت کی فکر دلانے کے لیے، اپنی اولاد کو سنوارنے کے لیے، اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم دینے کے لیے ہمیں کیا کیا قدم اٹھانا چاہیے، کیا کیا کرنا چاہیے، میں اس پر آپ کو تفصیل سے آئندہ ہفتے بتاؤں گا، تفصیل سے اس پر آئندہ ہفتے گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔